عدیل بھی اب اسی گھر میں رہنے لگا تھا۔ میں اور بوا کمرے میں سوتے تھے، جبکہ وہ دروازے کے پاس ہی چارپائی پر بستر ڈال کر سو جاتا تھا۔ بوا کو اس کے آنے سے کافی حوصلہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ کہتی تھیں کہ گھر پر کسی مرد کا ہونا ضروری ہے۔ میں تو سارا دن لڑکیوں کے ساتھ کام میں لگی رہتی۔ عدیل بھی صبح بوا کے ساتھ ہی گھر سے نکل پڑتا اور اپنی فیکٹری چلا جاتا۔ عدیل کو ہمارے گھر رہتے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا جب بوا میرے لیے ایک رشتہ لے آئیں، اور میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ بوا میرے لیے ایک بڈھے کا رشتہ لائی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ میرے جیسی لاوارث لڑکی کو بھلا کون اپنائے گا، اس لیے اس کو یہ رشتہ میرے لیے بہت مناسب لگا تھا۔ لیکن مجھے تو اس بڈھے سے ہرگز شادی نہیں کرنی تھی، اس لیے میں نے بوا کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ اس بڈھے کا رشتہ لانے کی وجہ سے میرے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ میں نے عجیب بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ جب بوا کو یقین ہو گیا کہ میرا تو اب ذہنی توازن ہی خراب ہو گیا ہے، تو اس نے خود ہی اس رشتے کو منع کر دیا، کیونکہ جو بھی تھا اماں کے بعد اس نے ہی تو پالا تھا مجھے، اور تھوڑا بہت احساس تو اس کے دل میں میرے لیے باقی تھا ہی۔ مگر اس پاگل پن کا عدیل نے فائدہ اٹھا لیا، اور ایک دن وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ ہنستا ہوا میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ مجھے تیری ساری چالاکی سمجھ میں آ گئی ہے کہ تو کیوں پاگل ہونے کا ڈھونگ رچا رہی ہے۔ چل وہ بڈھا نہ سہی مجھے ہی اپنے قریب آنے کا شرف بخش دے۔ میں نے اسے بہت منع کیا، مگر وہ باز نہ آیا اور میری زندگی خراب کر دی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ خود کو بچا سکوں، مگر وہ ایک مرد تھا اور اس کے آگے میری ایک نہ چل سکی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ بوا کو سمجھا سکوں، مگر بوا تو بس یہی مان چکی تھی کہ میں پاگل ہو چکی ہوں، اور میرے ذہن پر اتنا اثر ہو گیا ہے کہ اب میں خود سے جھوٹ گھڑ کر اس طرح کی کہانیاں بنا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ وہ کسی بھی بات کا یقین کرنے کو تیار نہ تھی، مگر میں نے بھی ہمت نہ ہاری تھی۔ میں نے اپنا کام ایک بار پھر سے محنت سے کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب تو مجھے کسی رشتے کا بھی خوف نہیں تھا۔ اب میں عدیل کو بھی دن رات کوستی رہتی۔ اس نے مجھے برباد جو کر دیا تھا، میں تو صرف اس بڈھے سے ہی جان چھڑانا چاہتی تھی، مگر اس نے میرا یہ حال کر دیا تھا کہ اب کسی بڈھے کا تو دور، کسی جوان کا رشتہ بھی میرے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ اور اس عدیل کی ڈٹائی بھی یہ تھی کہ اس سب کے باوجود بھی وہ اسی گھر میں رہ رہا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ ہی عرصے میں میرا دل اس کی طرف سے صاف بھی ہو گیا تھا، بلکہ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا، اور میں بھی اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ اس عمر میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں پاگل پن کا جو ناٹک اس بڈھے کے رشتے سے انکار کرنے کے لیے کر چکی تھی، اس کے بعد میرے لیے کوئی رشتہ آئے گا ہی نہیں، اور بوا بھی اب پریشان ہونے لگ گئی تھی، کیونکہ اس کی اپنی عمر تو اب ڈھلتی ہی جا رہی تھی، تو اس کے بعد میرا خیال کون رکھتا؟ خوبصورت تو میں تھی ہی، مگر اب مجھ سے شادی کون کرے گا؟ یہی فکر اس کو کھائے جاتی تھی۔ اس نے میرے ابا سے بھی رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ابا تو عرصہ ہوا وہ مکان بیچ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس دنیا میں اس کی ایک بیٹی بھی تھی، مگر اس نے تو شروع سے ہی مجھے اپنی بیٹی کے روپ میں قبول کیا ہی نہیں تھا، تو اسے بھی فکر کیوں ہوتی؟ عدیل میری خوبصورتی سے متاثر تو تھا ہی، اس لیے ہی تو وہ ایک بار میری عزت کے ساتھ کھیل چکا تھا، مگر وہ میرے بارے میں بات کرتے ہوئے نہ جانے بوا سے ڈرتا کیوں تھا۔ میں اپنے لیے بوا کو پریشان دیکھتی تو مجھے رونا آتا کہ وہ عورت جو میری کچھ بھی نہیں لگتی تھی، اس نے مجھے اماں کے بعد اس بھری دنیا میں اکیلے ہی سنبھالا تھا، اور مجھے دنیا کی ہر طرح کی نظر سے بچا کر اپنے گھر میں چھپا رکھا تھا۔ اب وہ میری ہی فکر میں گھلتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب گھر پر کوئی بھی نہیں تھا تو میں اپنا سارا ماضی یاد کر کے رونے لگی کہ کاش میرے ابا نے ہی مجھے قبول کر لیا ہوتا تو آج میں اس طرح بے سہارا کسی کی چوکھٹ پر نہ بیٹھی ہوتی، اور نہ ہی میری زندگی برباد ہو رہی ہوتی۔ اس دن میں بہت روئی۔ اس دن زندگی میں پہلی بار مجھے اپنی اماں کے بچھڑ جانے کا دکھ ہوا تھا، اور میں جتنا ہو سکتا تھا چلا چلا کر اماں کو پکار رہی تھی کہ اماں تو مجھے اس دنیا میں چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ کاش میں بھی تیرے ساتھ ہی مر جاتی۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا نام تبسم ہے، لیکن سب مجھے پیار سے تبو تبو کہتے تھے۔ میرا تعلق کراچی کے ایک روپوش علاقے سے تھا، جہاں میں اپنے اماں ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتی تھی۔ میرے ابا کی کرائے کی ایک ریڑھی تھی، جس پر وہ کبھی پھل بھیجتا تھا اور کبھی سبزیاں، اور اماں میری ایک ہسپتال میں صفائی ستھرائی کا کام کیا کرتی تھی، جہاں سے اس کو تھوڑے بہت پیسے مل ہی جایا کرتے تھے۔ کچھ پیسے ابا بھی لے آیا کرتا تھا، تو گھر کا گزارا اچھا تو نہیں، لیکن بس ہو ہی جاتا تھا۔
اماں ابا کے پاس اتنے پیسے تو تھے نہیں کہ وہ مجھے اسکولوں میں تعلیم دلا سکتے، اور حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ مجھے گھر پر اکیلا چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں پر جا سکتے۔ کراچی شہر میں تو ویسے بھی حالات باقی شہروں کی نسبت زیادہ ہی خراب تھے، اس لیے اماں مجھے اپنے ساتھ ہی ہسپتال لے جایا کرتی تھی، کیونکہ ابا کو تو میں شروع سے ہی ناپسند تھی، شاید میں لڑکی تھی اس لیے۔ ابا کو تو شوق تھا کہ اس کا بیٹا ہوتا، مگر میری اماں بیچاری کی قسمت میں لڑکی لکھی تھی، اس لیے ابا تو ہر وقت اماں کو کوستا ہی رہتا تھا کہ پہلے اپنا پیٹ پالنا ہی مشکل تھا، جو اب تو نے بیٹی کا بوجھ بھی میرے سر پر ڈال دیا ہے۔ اماں بھی کیا کرتی، اس کی شادی کے 6 سال کے بعد تو اس کی گود بھری تھی، لیکن ابا جہاں بیٹے کی امید لگائے بیٹھا تھا وہاں اس کو میرے جیسی بیٹی سے نوازا گیا تھا، مگر اس نے تو میرے پیدا ہوتے ہی اماں کو تانے دینا شروع کر دیے تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ابا نے مجھے پیار سے بلایا بھی ہو یا میرے پاس آ کر بیٹھا ہو، بس ہر وقت اماں اور ابا کو اپنی وجہ سے لڑتے ہوئے ہی دیکھا تھا، مگر اس کے باوجود بھی میری اماں مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور ابا کی ڈانٹ سے بچانے کے لیے ہی مجھے اپنے ساتھ ہی ہسپتال لے جایا کرتی تھی۔ وہ مجھے کسی خالی بستر پر لٹا دیتی اور خود اپنے کام میں لگی رہتی، اور مجھے بھی جیسے عادت ہو گئی تھی، میں خاموشی سے بستر پر بیٹھی اماں کو کام کرتے ہوئے دیکھتی رہتی یا ہسپتال میں موجود دوسرے ملازموں کے بچوں کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ اماں سارا دن اپنا کام کر کر کے جب تھک جاتی تو مجھے ساتھ لیے گھر واپس آ جاتی۔ اگر کوئی 4 پیسے ہاتھ لگ جاتے تو واپسی پر کبھی مجھے نان ٹکی کھلا دیتی یا میری پسند کی سبزی پکا لیتی، اس سے زیادہ وہ میری فرمائشیں پوری نہیں کر سکتی تھی، اور مجھے بھی اپنی غربت کا اچھی طرح سے اندازہ تھا، اس لیے میں نے اماں سے کبھی کوئی فرمائش ہی نہیں کی تھی۔ مگر ان میں ہی ایک اماں تھی جس کی زیادہ تر ڈیوٹی آپریشن تھیٹر کی صفائی کی ہوتی تھی، اس کا نام عظمیٰ تھا۔ اس کی اماں کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی، اور اکثر جب اماں کو کام زیادہ ہوتا تھا تو وہ مجھے عظمیٰ کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا کرتی تھیں، جو کہ ہسپتال کے قریب ہی ایک بڑی سی بلڈنگ میں ایک چھوٹے سے گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی، میں اس کو عظمیٰ کہہ کر ہی بلاتی تھی، مگر اماں کو شاید یہ بات پسند نہ آتی تھی کہ میں اس کو نام سے بلاتی ہوں۔ تبھی اماں نے مجھے کہا کہ تو اس کو بوا کہا کر، بوا پھپھو کو ہی کہتے ہیں، تب سے میں نے اس کو بوا کہنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اس کے گھر جاتے ایک عرصہ گزر گیا تھا، اس لیے میری بلڈنگ کے کافی زیادہ بچوں سے دوستی ہو گئی تھی۔ بوا کے گھر میں کوئی تھا تو نہیں، نہ اس کا کوئی بچہ تھا، اس لیے وہ بھی مجھ سے اماں جیسا ہی پیار کرتی تھی۔ بوا عظمیٰ اماں کی غیر موجودگی میں میرا بہت دھیان رکھتی، اور جب اماں کام کرتے کرتے زیادہ ہی دیر کر دیتی تو وہ مجھے اپنے پاس ہی سلا لیا کرتی تھی، اور اماں مجھے اس کے پاس سوتا ہوا دیکھ کر مجھے لیے بغیر ہی گھر چلی جایا کرتی، اور ابا نے تو کبھی اماں سے میرا ویسے ہی نہیں پوچھا تھا، اس لیے میرے نہ ہونے سے بھی اس کو کبھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ تو جیسے شکر کرتا تھا کہ میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی۔ ایسا ہی ایک بدقسمت دن تھا میری زندگی کا۔ اس دن بھی اماں کو ہسپتال میں بہت زیادہ کام تھا، شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا، اور اماں کا کام تھا کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ میں بھی سارا دن ہسپتال کے بینچ پر بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو اماں نے مجھے بوا عظمیٰ کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا، اور مجھے کہنے لگی کہ جا تبو بیٹا، تو اپنی بوا کے ساتھ جا کر آرام کر لے، صبح سے بیٹھی بیٹھی تھک گئی ہے، میں کام سے فارغ ہو جاؤں گی تو تجھے خود آ کر لے جاؤں گی۔ اور میں بھی اماں کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بوا کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اس دن اماں کو آخری نظر ہی دیکھا تھا۔ میں تو بوا کے گھر جاتے ہی ہر پریشانی سے آزاد ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ کھانے کے لیے اچھا دیتی تھی، جو کہ میرا ابا مجھے کبھی نہیں دے سکا تھا۔ حالانکہ اس کی ریڑھی پر اکثر ہی بہت اچھا اچھا پھل ہوتا تھا جسے دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ جاتا، مگر وہ میرے تاثرات دور سے ہی دیکھ کر مجھے سختی سے منع کر دیا کرتا کہ تبو کی بچی، خبردار جو تو نے میری ریڑھی کو اپنی گندی نظر سے دیکھا بھی، یہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ میری محنت ہے جسے میں بازار جا کر بیچوں گا، تبھی تو تیری اماں کا اور اپنا پیٹ بھروں گا، اور تو ویسے ہی مفت کی روٹیاں توڑتی رہتی ہے، اس لیے تو میری ریڑھی سے دور ہی رہا کر۔ میں نہیں چاہتا کہ تو اپنے گندے ہاتھ میری ریڑھی کو لگا، اور جو 2-4 پیسے میں کما کر گھر لے ہی آتا ہوں وہ بھی تیری گندی نظر کی وجہ سے آنا بند ہو جائے۔ وہ تو جیسے شروع سے ہی مجھے کوئی اچھوت سمجھتا تھا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، مگر اماں ہمیشہ مجھے اپنی باہوں میں چھپا لیا کرتی، اور مجھے ہسپتال سے واپسی پر نان ٹکی ضرور کھلایا کرتی۔ بوا عظمیٰ کو بھی میرے ابا کے رویے کے بارے میں معلوم تھا، اس لیے وہ مجھے جب بھی اپنے گھر لے جاتی تو مجھے کھانا ضرور کھلایا کرتی۔ دنیا میں 2 ہی لوگ تھے جنہوں نے مجھ سے سچی محبت کی تھی،
ایک تھی میری اماں اور دوسری بوا۔ اس دن جب رات بھی کافی پھیل گئی مگر اماں مجھے لینے نہ آئی۔ بوا جانتی تھی کہ اکثر اماں جب مجھے سویا ہوا دیکھتی تھیں تو وہ مجھے اٹھائے بغیر گھر چلی جایا کرتی تھیں، اس لیے بوا نے بھی دروازہ بند کیا اور بتیاں بجھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اماں تو گھر چلی ہی گئی ہے مگر وہ صبح ضرور آئے گی۔ مگر صبح اٹھتے ہی ایک بری خبر ہماری منتظر تھی۔ ہسپتال کی صفائی کرتے ہوئے اماں کے اوپر کوئی تیزاب گر گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا سارا جسم جھلس گیا تھا، اور ہسپتال کے عملے کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کو علاج کی کوئی سہولت نہ دی گئی تھی۔ ہم جیسے چھوٹے اور غریب لوگوں کے ساتھ ایسا ہی تو ہوتا آیا ہے، ہم لوگوں کو کون پوچھتا ہے بھلا؟ اور اماں تو میری ویسے بھی ہسپتال میں صفائی کا ہی کام کرتی تھی، وہ کون سا وہاں پہ کوئی بڑی ڈاکٹر تھی جس کے پیچھے سب بھاگے بھاگے آتے۔ اس کی موت کی خبر بوا عظمیٰ کو دے دی گئی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ بوا عظمیٰ کی اماں کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی۔ اب ابا کو بھی اس بارے میں بتانا تو تھا ہی، اس نے تو خیر ویسے بھی اماں کی کوئی خبر نہیں لی تھی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اماں 2 دن گھر کیوں نہیں آئی تھی۔ بوا نے مجھے بازو سے تھاما اور مجھے لے کر ابا کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ تیری بیوی تو اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب اس بچی کا کیا قصور ہے؟ اس کا تو تیرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ جیسی بھی ہے تیری اولاد ہی تو ہے، اس کا واحد سہارا تو ہی ہے۔ مگر ابا تو جیسے غصے سے پھٹ ہی پڑا تھا، وہ کہنے لگا کہ اس بدقسمت کو میرے گھر سے لے جا، اس کی وجہ سے تو اس کی ماں مری ہے، وہی تو اس کے لیے خار ہوتی پھرتی تھی، اب جب وہی مر گئی ہے تو میں تو اس بوجھ کو نہیں سنبھال سکتا۔ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا جو میرا سہارا بنتا، مگر یہ لڑکی، اس کو میں آخر کب تک بٹھا کر کھلاؤں گا؟ مجھے نہیں اس کی ضرورت، تو اس کو لے جا۔ اور مجھے دھکے دے دے کر گھر سے نکال دیا۔ بوا تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگی تھی کہ بھلا ایسا بھی کوئی باپ ہوتا ہے جو اپنی ہی اولاد کو رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، اور وہ بھی تب جب اس کے علاوہ دنیا میں اس کا کوئی تھا ہی نہیں۔ بوا نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ بہت دیر تک ابا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی کہ شاید ابا کو مجھ معصوم پر ترس آ جائے، مگر بہت دیر دروازے پر شور مچانے کے بعد بھی جب ابا نے دروازہ نہ کھولا تو بوا مجھے وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آئی تھی اور مجھے اپنی اولاد سمجھ کر ہی پالنے لگی تھی۔ بوا مجھے بالکل ویسے ہی پیار کرتی تھی جیسے اماں مجھ سے پیار کرتی تھی۔ بوا بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، مگر وہ بیچاری بھی میرا یہ شوق کیسے پورا کرتی؟ وہ تو جو کما کر لاتی تھی وہ گھر کے خرچوں میں پورا ہو جایا کرتا تھا، مگر وہ اتنا ضرور کرتی تھی کہ میرے لیے کبھی کبھی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب لے آتی تھی جو میں سارا دن اپنے ساتھ لیے پھرتی تھی۔ بلڈنگ کے باقی بچے اسکول جاتے تھے اور وہ بھی اپنی پرانی کتابیں مجھے دے دیا کرتے تھے، اور میں سارا دن ان کے ہی صفحے الٹتی رہتی تھی۔ بوا اتنی پڑھی لکھی تو تھی نہیں، بس ایک صفائی ستھرائی کا کام ہی تھا جو وہ شروع سے کرتی آئی تھی، اس کے علاوہ وہ بھلا اور کیا کام کرتی؟ میں بھی بوا کے ساتھ ہسپتال کی صفائی کرتی رہتی۔ ایسے ہی میرا بچپن گزر گیا اور میں بڑی ہو گئی، اور بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ میں خوبصورت بھی انتہا کی تھی۔ میری بڑی بڑی آنکھیں بالکل اپنی اماں جیسی تھیں، اور قد کاٹ تو میں نے بالکل ابا جیسا اونچا لمبا نکالا تھا۔ میرے نقش تیکھے تھے، جو بھی مجھے دیکھتا وہ میری تعریف کیے بنا نہ رہ سکتا، اور بوا اب میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔ پہلے تو میں ہسپتال میں اس کی نظروں سے آگے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کام کر لیا کرتی تھی، مگر پھر بوا نے مجھے اپنے ساتھ ہی رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جس کمرے میں ہوتی میں بھی اس کے ساتھ اسی کمرے کی صفائی میں لگی رہتی۔ اکثر لوگ بوا سے کہتے کہ اماں بچی کو کیوں اپنے ساتھ لیے پھرتی ہے، اس کو گھر میں رکھا کر اور اس کا دھیان رکھ، آج کل تو زمانہ ویسے ہی بڑا خراب ہے، اور تیری بچی تو ہے بھی بلا کی خوبصورت۔ میں تو لوگوں کی تعریف سن کر شرما سی جاتی تھی، مگر بوا ان لوگوں کی باتیں سن سن کر ڈر جاتی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ مجھے اب کہاں رکھے گی۔ گھر پر تو وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتی تھی، اور ہسپتال میں بھی وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیے تھے، اب بوا ہر وقت مجھے اپنی نظروں کے سامنے ہی رکھتی تھی، اور مجھے ہر وقت یہ تلقین بھی کرتی رہتی کہ بلا ضرورت کسی کی بھی بات نہیں سننی اور نہ ہی کسی کے پاس جانا ہے، اور میں بھی بوا کی ہر بات مانتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا بوا نے ہی تو اماں کے بعد مجھے سہارا دیا تھا، اس لیے مجھے اس کی ہر بات ماننا تھی۔ ایک دن میں اور بوا ہسپتال کے ایک کمرے کی صفائی کر رہے تھے جب بوا کے ہاتھ پر کانچ کا ٹکڑا چبھ گیا اور کافی زیادہ خون بہنے لگا، اور بوا تکلیف سے تڑپنے لگی۔ اس کے ہاتھ پر کانچ چبھنے کی وجہ سے بہت بڑا زخم ہو گیا تھا، اور مجھ سے اس کی تکلیف دیکھی نہ گئی تو میں کمرے سے بھاگتی ہوئی کسی ڈاکٹر کے پاس گئی کہ وہ میری بوا کی مدد کرے۔
میں کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی اور کبھی دوسرے کے پاس، مگر میری کوئی سنتا ہی کہاں۔ میں تو صرف ہسپتال میں ایک صفائی والی لڑکی کے طور پر کام کرتی تھی، مگر ایک نرس کو شاید مجھ پر ترس آ گیا اور وہ میری مدد کے لیے تیار ہو ہی گئی تھی۔ میں اس کو لے کر بوا کے پاس بھاگی۔ اس نے بوا کی مرہم پٹی کر دی۔ بوا نے میرے سر پر پیار دیا اور مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ اس دن بوا کے حصے کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑا۔ ایسے میں ایک کمرے میں کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے کسی دوست کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے جو مجھے دیکھا تو مجھے بلانے لگے، مگر میں نے ان کی بات نہ سنی۔ ان میں سے ایک لڑکا غصے سے اٹھا اور میری طرف آ کر مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا کہ لڑکی تجھے سنائی نہیں دے رہا؟ تجھے کب سے بلا رہے ہیں مگر تو سن ہی نہیں رہی۔ میں کوئی لڑائی نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ وہ مجھے صفائی کرنے کے لیے ہی بلا کر لے کر گیا تھا۔ میں نے کمرے کی صفائی شروع کی تو وہ لڑکے مجھے عجیب نظروں سے گھورنے لگے۔ میری کوشش تھی کہ میں جلدی سے اپنا کام ختم کر کے اس کمرے سے باہر نکل آؤں، مگر ان میں سے کبھی کوئی پانی پھینک دیتا اور کبھی کوئی گند پھیلا دیتا اور وہ مجھے کمرے سے باہر آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھ پر ہنسنا شروع کر دیا۔ تبھی ایک لڑکے نے شرارت سے میرا دوپٹہ کھینچا، مگر میں ڈر کر بھاگی اور سیدھا جا کر بوا سے کہا کہ مجھے گھر لے جائے۔ مجھے ہسپتال میں 1 منٹ بھی نہیں رکنا تھا۔ بوا بھی پریشان تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جو میں ایسے ڈر کر بھاگی بھاگی اس کے پاس گئی تھی۔ میں نے اس کو ساری بات بتائی تو وہ قریب ہی کھڑے ایک ملازم سے شکایت کرنے لگی اور وہ ملازم ہماری بات سن کر ہنس پڑا۔ اس نے بھی میری طرف بڑی غور سے دیکھا اور کہنے لگا، اماں جب اتنی خوبصورت لڑکی کو اپنے ساتھ لیے پھرو گی تو لوگوں کی گندی نظریں تو اس کے پیچھے خود ہی جائیں گی نا۔ تجھے کتنی بار منع کیا ہے کہ اس جوان جہان لڑکی کو ساتھ لے کر مت آیا کر، مگر تو سنتی ہی نہیں ہے۔ اگر ساتھ لائے گی تو پھر ایسا تو ہوگا نا، آخر تو کس کس سے شکایت کرتی پھرے گی۔ اور بوا نے بھی خاموش نظروں سے میری طرف دیکھا اور اس دن کے بعد مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر جانا بند کر دیا۔ اب وہ مجھے گھر پر چھوڑ کر خود ہسپتال چلی جاتی اور مجھے کہتی کہ میں دروازہ اندر سے اچھی طرح سے بند کر لوں اور جب تک وہ نہ آ جائے میں دروازہ نہ کھولوں، چاہے جو بھی آئے، کیونکہ اب وہ مجھے ہسپتال اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ دنیا کی نظریں بھوکے بھیڑیے جیسے تھیں، اس لیے اب وہ اکیلی ہی ہسپتال کا کام کرنے لگی تھی۔ میں سارا دن خود کو گھر میں بند کیے گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی۔ گھرداری ہی تو تھی جو بوا نے مجھے سکھائی تھی، اس لیے بوا کے گھر آنے سے پہلے میں سارے گھر کی صفائی کرتی اور کھانا بنا کر رکھ لیتی، اور اگر کبھی گھر کے اندر بند رہ کر اکتا جاتی تو باہر سڑک کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھول کر باہر کی دنیا دیکھ لیتی۔ اسی میں میرا گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ بس کبھی کبھی بوا مجھے لے کر بازار سے نان ٹکی یا دہی بھلے کھلا دیا کرتی، اس سے زیادہ عیاشی وہ مجھے نہیں کرا سکتی، یا کبھی مجھے چوڑیاں لا دیا کرتی۔ وہ میرے لیے میری 2 وقت کی روٹی پوری کرتی تھی اور مجھے دنیا کی بھوکی نظروں سے بچا کر رکھتی تھی جو میرا سگا باپ بھی نہیں کر سکا تھا، اس لیے مجھے باپ کی یاد بھی نہیں آتی۔ وہ اب بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے اس سے زیادہ کام نہ ہوتا تھا اور 2 وقت کی روٹی پوری کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ تو ایک دن میں نے عظمیٰ بوا سے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے جایا کرے، میں اس کی مدد کر دیا کروں گی کیونکہ ایسے تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ لیکن بوا نہ مانی۔ ہاں البتہ اس نے اتنا ضرور کیا کہ اس کے پاس جو جمع پونجی تھی اس سے بوا نے مجھے کچھ کپڑے اور کچھ شیشے لا دیے اور مجھے کہنے لگی، اگر تو نے میری مدد کرنی ہی ہے تو ایسا کیا کر گھر بیٹھ کر ان کپڑوں پر شیشے لگا دیا کر، اگر تو کام صحیح سے کرے گی تو میں انہیں بازار جا کر بیچ آیا کروں گی، جس سے تھوڑے بہت پیسے تو مل ہی جایا کریں گے۔ اور میں خوش ہو گئی تھی۔ محنت کرنے کی عادت تو مجھے میری اماں نے بچپن سے ہی ڈالی تھی، اس لیے مجھے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ بوا صبح ہسپتال چلی جاتی اور میں گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر کپڑے کو کاٹ کر اس پر شیشے لگانے بیٹھ جاتی تھی۔ شروع میں تو مجھے یہ کام کرنا نہیں آتا تھا، مگر آہستہ آہستہ میری اس کام میں دلچسپی ہونے لگی تھی اور تھوڑی سی محنت سے ہی مجھے اپنی محنت کا پھل بھی ملنے لگا تھا۔ پہلے تو وہ دوپٹے بوا بازار میں بیچ آتی تھی، مگر جب دکانداروں نے میرا کام دیکھا تو ان کو وہ پسند آ گیا۔ ان کو پسند آتا بھی کیوں نہ، میں اپنی ساری محنت تو اسی کام میں لگا دیا کرتی تھی۔ پھر انہوں نے بوا کو کام دینا شروع کر دیا۔ وہ بوا کو کپڑا اور شیشہ خود دیتے اور محنت اس پر میری ہوتی تھی۔ بوا بھی حیران تھی کہ میرے ہاتھ میں تو واقعی ہی ہنر تھا جو شاید میرا باپ پہچان نہیں پایا تھا۔ اس کو تو بس بیٹا ہی چاہیے تھا جو اس کا بوجھ بانٹ سکتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بیٹیاں بھی تو ہاتھ بٹا ہی سکتی ہیں۔ بوا اکثر میرے ہاتھ تھام کر ان کو چومتی
اور اماں کو یاد کرتے ہوئے رو پڑتی کہ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو وہ بھی دیکھتی کہ اس کی بیٹی کے ہاتھ میں کتنا ہنر تھا۔ اور میں بوا کے گلے لگ کر خود بھی رونے لگ جاتی تھی اور کہتی تھی تو بھی تو میری اماں کی جگہ ہی ہے، اگر تو نہ ہوتی تو میں نہ جانے اس دنیا میں کس کے پاس جاتی۔ اگر تو نے مجھے مشکل میں سہارا دیا ہے تو اب تیرا بھی مشکل وقت ختم ہو جائے گا اور میں تیرا سہارا بنوں گی۔ اور وہ خوش ہو جاتی۔ اس دنیا میں ہم دونوں ہی تو تھے جو ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ آہستہ آہستہ ہمارے حالات میں بہتری آنا شروع ہو گئی، مگر اس کے لیے مجھے محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی تھی۔ اکثر میں ساری ساری رات جاگ کر بھی کام کرتی رہتی۔ بوا سے جتنا ہو سکتا تھا وہ میری مدد کر دیا کرتی تھی۔ میں نے اپنی نیند بھی بالکل چھوڑ دی تھی کیونکہ مجھے کام کرنا ہوتا تھا اور میری محنت رنگ لے آئی تھی۔ جب دکانداروں کو میرا کام بے حد پسند آنے لگا تو انہوں نے ہی بوا کے ساتھ ایک دو لڑکیاں بھیج دیں اور کہا کہ میں ان کو بھی یہ کام سکھاؤں۔ اب میں نے ان دونوں لڑکیوں کو بھی کام سکھانا شروع کر دیا تھا جس کے مجھے الگ سے پیسے ملتے تھے اور مجھے بھی اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی تھی۔ میں نے بوا سے بہت بار کہا کہ وہ ہسپتال کی نوکری چھوڑ دے مگر اس نے میری بات نہ مانی۔ وہ کہتی تھی کہ اگر میں جم کر گھر بیٹھ جاؤں گی تو جو تھوڑی بہت میری ہڈیوں میں جان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ہسپتال جاتی ہوں اسی بہانے تھوڑا بہت کام تو کر ہی لیتی ہوں نا۔ اور میں نے بھی بوا سے زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ بوا صبح ہسپتال چلی جاتی تو اس کے ہسپتال جاتے ہی وہ دونوں لڑکیاں بھی گھر آ جاتی، اس لیے بوا کے جانے کے بعد میں اپنا کام کھول کر بیٹھ جاتی۔ میری ان دونوں لڑکیوں سے بہت اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ گھر کا کام تو پہلے ہی اتنا نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہم تینوں لڑکیاں سر جوڑ کر اپنا کام کرتی رہتی۔ ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران تھی کہ اس گھر پر کون آ گیا جہاں کبھی کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ میں اٹھ کر دروازہ کھولنے گئی تو سامنے ایک جوان سا لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کیا عظمیٰ بوا گھر پر ہے؟ میں عدیل ہوں اور ان سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے اسے بہت حیران ہو کر دیکھا اور پوچھا کہ تو بوا کا کیا لگتا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ بوا کا بیٹا ہے، اور میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی کیونکہ بوا نے تو کہا تھا کہ اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، تو یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ میں نے اس کو کہا کہ ابھی بوا گھر پر نہیں ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں اسے گھر کے اندر تو آنے دوں، مگر مجھے تو بوا نے سختی سے منع کیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کسی کو بھی گھر کے اندر نہ آنے دوں۔ اس لیے میں نے اس کو کہا کہ وہ گھر کے باہر ہی انتظار کرے، جب بوا آ جائے گی تو وہ اس سے خود ہی مل لے گی، اور کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ مگر میں حیران ضرور تھی کہ جب بوا کا ایک بیٹا تھا تو اس کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ مجھے سچ بتا دیتی تو میں کون سا اس کے بیٹے کو گھر میں آنے سے منع کر دیتی؟ میں بوا کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی شام ہوئی بوا کا ہسپتال کا وقت ختم ہوا تو وہ گھر آئی۔ دروازے پہ ایک بار پھر سے دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو عدیل بوا کے ساتھ ہی کھڑا تھا اور بوا کے چہرے پر بھی انتہا کی خوشی تھی، اور وہ مجھے دھکا دیتے ہوئے اندر آئی تھی۔ ارے ہٹ تبو، تو نے کیا میرے بیٹے کو سارا دن باہر ہی کھڑا رکھا؟ جا اس کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لا، صبح سے میرا پتر بیچارہ میرا انتظار کرتا رہا ہے۔ اور میں حیران تھی کہ یہ بوا کا بیٹا آخر کہاں سے ٹپک پڑا تھا جس کے سامنے بوا کو میں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور اس کا وہ بیٹا تب کہاں تھا جب بوا پر مشکل وقت آیا تھا۔ بوا تو یہ بھی بھول گئی تھی کہ اس کے مشکل وقت میں اس کی مدد کرنے کے لیے میں موجود تھی، نہ کہ وہ بیٹا جو نہ جانے کہاں سے آ ٹپکا تھا۔ ان ساری سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے میں اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ بوا تو اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ بوا آخر یہ کون ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، جیسا کہ تو جانتی ہی ہے کہ میں ہسپتال میں ہی شروع سے کام کرتی آئی ہوں، اور یہ بھی مجھے تیری طرح ادھر سے ہی ملا تھا، اور جیسے میں نے تجھے پالا ہے ویسے ہی اسے بھی میں نے پالا تھا۔ جب یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور میں بہت ناراض تھی کہ میں اس کی شکل دوبارہ کبھی نہیں دیکھوں گی، مگر آج عدیل پتر کو دیکھ کر میری ساری ناراضگی ختم ہو گئی ہے۔ تو کیا کھڑی باتیں کر رہی ہے؟ چل اب جا اور میرے پتر کے لیے اچھا سا کھانا بنا۔ اور میں منہ بسوڑتے ہوئے کچن میں گھس گئی تھی۔ مجھے غصہ بھی تھا کہ بوا اب مجھ سے زیادہ اس کو اہمیت دے رہی تھی، اور اس عدیل کو بھی یہ شاید میرے غصے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تبھی تو وہ بھی بوا سے آنکھ بچا کر میرے پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا تھا اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا تھا، جبکہ مجھے اس کو ہنستے ہوئے دیکھ کر اور زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تبو، اس میں تیرا بھی کوئی قصور نہیں ہے، بوا عظمیٰ ہے ہی ایسی، اس کا دل جس بچے پر آ جاتا ہے وہ اس سے ایسے ہی محبت کرنے لگتی ہے جیسے وہ اس کی اپنی اولاد ہو۔ مجھے بوا نے بڑی مشکل سے پالا تھا، لیکن میں اس گھر میں اور ہسپتال میں بند ہو کر نہیں رہ سکتا تھا،
اس لیے میں جیسے ہی بڑا ہوا تو یہاں سے بھاگ گیا۔ اپنی محنت مزدوری کی اور آج میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ میری تنخواہ بہت زیادہ اچھی تو نہیں، لیکن گزارا ہو ہی جاتا ہے۔ تو مجھے ایک دم بوا کا خیال آیا، اس لیے میں بوا سے ملنے چلا آیا۔ عدیل بھی اب اسی گھر میں رہنے لگا تھا۔ میں اور بوا کمرے میں سوتے تھے، جبکہ وہ دروازے کے پاس ہی چارپائی پر بستر ڈال کر سو جاتا تھا۔ بوا کو اس کے آنے سے کافی حوصلہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ گھر پر کسی مرد کا ہونا ضروری ہے۔ میں تو سارا دن لڑکیوں کے ساتھ کام میں لگی رہتی۔ عدیل بھی صبح بوا کے ساتھ ہی گھر سے نکل پڑتا اور اپنی فیکٹری چلا جاتا۔ عدیل کو ہمارے گھر رہتے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا جب بوا میرے لیے ایک رشتہ لے آئی، اور میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ بوا میرے لیے ایک بڈھے کا رشتہ لائی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میرے جیسی لاوارث لڑکی کو بھلا کون اپنائے گا، اس لیے اس کو یہ رشتہ میرے لیے بہت مناسب لگا تھا۔ لیکن مجھے تو اس بڈھے سے ہرگز شادی نہیں کرنی تھی، اس لیے میں نے بوا کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ اس بڈھے کا رشتہ لانے کی وجہ سے میرے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ میں نے عجیب بہکی باتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ جب بوا کو یقین ہو گیا کہ میرا تو اب ذہنی توازن ہی خراب ہو گیا ہے، تو اس نے خود ہی اس رشتے کو منع کر دیا، کیونکہ جو بھی تھا اماں کے بعد اس نے ہی تو مجھے پالا تھا، اور تھوڑا بہت احساس تو اس کے دل میں میرے لیے باقی تھا ہی۔ مگر اس پاگل پن کا عدیل نے فائدہ اٹھا لیا تھا، اور ایک دن وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ ہنستا ہوا میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ مجھے تیری ساری چالاکی سمجھ میں آ گئی ہے کہ تو کیوں پاگل ہونے کا ڈھونگ رچا رہی ہے۔ چل وہ بڈھا نہ سہی مجھے ہی اپنے قریب آنے کا شرف بخش دے۔ میں نے اسے بہت منع کیا، مگر وہ باز نہ آیا اور میری زندگی خراب کر دی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ خود کو بچا سکوں، مگر وہ ایک مرد تھا اور اس کے آگے میری ایک نہ چل سکی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ بوا کو سمجھا سکوں، مگر بوا تو بس یہی مان چکی تھی کہ میں پاگل ہو چکی ہوں، اور میرے ذہن پر اتنا اثر ہو گیا ہے کہ اب میں خود سے جھوٹ گڑھ کر اس طرح کی کہانیاں سنا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ وہ کسی بھی بات کا یقین کرنے کو تیار نہ تھی، مگر میں نے بھی ہمت نہ ہاری تھی۔ میں نے اپنا کام ایک بار پھر سے محنت سے کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب تو مجھے کسی رشتے کا بھی خوف نہیں تھا۔ اب میں عدیل کو بھی دن رات کوستی رہتی، اس نے مجھے برباد جو کر دیا تھا۔ میں تو صرف اس بڈھے سے ہی جان چھڑانا چاہتی تھی، مگر اس نے میرا یہ حال کر دیا تھا کہ اب کسی بڈھے کا تو دور، کسی جوان کا رشتہ بھی میرے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ اور اس عدیل کی ڈٹائی بھی یہ تھی کہ اس سب کے باوجود بھی وہ اسی گھر میں رہ رہا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ ہی عرصے میں میرا دل اس کی طرف سے صاف بھی ہو گیا تھا، بلکہ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا، اور میں بھی اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں پاگل پن کا جو ناٹک اس بڈھے کے رشتے سے انکار کرنے کے لیے کر چکی تھی، اس کے بعد میرے لیے کوئی رشتہ آئے گا ہی نہیں۔ اور بوا بھی اب پریشان ہونے لگ گئی تھی، کیونکہ اس کی اپنی عمر تو اب ڈھلتی ہی جا رہی تھی، تو اس کے بعد میرا خیال کون رکھتا؟ خوبصورت تو میں تھی ہی، مگر اب مجھ سے شادی کون کرے گا؟ یہی فکر اس کو کھائے جا رہی تھی۔ اس نے میرے ابا سے بھی رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ابا تو عرصہ ہوا وہ مکان بیچ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس دنیا میں اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ مگر اس نے تو شروع سے ہی مجھے اپنی بیٹی کے روپ میں قبول کیا ہی نہیں تھا، تو اسے بھی فکر کیوں ہوتی؟ عدیل میری خوبصورتی سے متاثر تو تھا ہی، اس لیے تو وہ ایک بار میری عزت کے ساتھ کھیل کر جا چکا تھا، مگر وہ میرے بارے میں بات کرتے ہوئے نہ جانے بوا سے کیوں ڈرتا تھا۔ میں اپنے لیے بوا کو پریشان دیکھتی تو مجھے رونا آتا کہ وہ عورت جو میری کچھ بھی نہیں لگتی تھی، اس نے مجھے اماں کے بعد اس بھری دنیا میں اکیلے ہی سنبھالا تھا، اور مجھے دنیا کی ہر طرح کی نظر سے بچا کر اپنے گھر میں چھپا رکھا تھا۔ اب وہ میری ہی فکر میں گھلتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب گھر پر کوئی بھی نہیں تھا تو میں اپنا سارا ماضی یاد کر کے رونے لگی کہ کاش میرے ابا نے ہی مجھے قبول کر لیا ہوتا تو آج میں اس طرح بے سہارا کسی کی چوکھٹ پر نہ بیٹھی ہوتی، اور نہ ہی میری زندگی برباد ہو رہی ہوتی۔ اس دن میں بہت روئی۔ اس دن زندگی میں پہلی بار مجھے اپنی اماں کے بچھڑ جانے کا دکھ ہوا تھا، اور میں جتنا ہو سکتا تھا چلا چلا کر اماں کو پکار رہی تھی کہ اماں تو مجھے اس دنیا میں چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ کاش میں بھی تیرے ساتھ ہی مر جاتی۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ عدیل کب سے دروازے پر کھڑا میرا رونا سنتا رہا تھا، اور شاید اس روز اس کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا تھا۔ اب وہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرے پاس آیا۔ میں اس کو دیکھ کر ایک بار پھر سے ڈر گئی تھی، کیونکہ ایک بار پہلے بھی وہ میرے پاس ایسے ہی آیا تھا اور میری زندگی کے ساتھ کھیل کر چلا گیا تھا۔ مگر اس بار اس نے میرے پاؤں پکڑے اور مجھ سے معافیا مانگنے لگا کہ تبو میں نے تیرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔
مگر میں تو پہلے ہی اسے پسند کرنے لگ گئی تھی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا، اس لیے میرے پاس آیا تھا۔ مگر اس روز وہ مجھے کہنے لگا کہ تبو، تیری خوبصورتی نے ہی مجھے اپنی طرف کھینچا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ تو اس بھری دنیا میں میری طرح اکیلی ہے۔ میں تو پھر بھی مرد ہوں، اپنی حفاظت کر سکتا ہوں اور اپنے لیے کما بھی سکتا ہوں، جبکہ تو ایک کمزور لڑکی ہے۔ تو گھر سے باہر کمانے کے لیے جائے گی تو یہ دنیا کے بھیڑیے تجھے نوچ کھائیں گے۔ میں بھی اس وقت بس ایک بھیڑیا ہی بن گیا تھا، اور میری نظروں میں تیرے لیے ہوس ہی تو تھی، مگر میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور اب میں تجھے اپنانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس روز جب بوا ہسپتال سے گھر واپس آئی تو عدیل نے بوا کو سب سچ بتا دیا کہ تبو کے ساتھ میں نے ہی غلط کیا تھا، اور وہ پاگل نہیں تھی جو جھوٹ بولتی تھی، بلکہ وہ تو بیچاری سچ ہی بولتی رہی، مگر تو نے اس کی بات کا یقین نہ کیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے اس کی زندگی خراب کی ہے، اور اب میں اس لڑکی سے شادی کر کے اسے سہارا دینا چاہتا ہوں، اور تو میری بات کا یقین کر، تو مجھے جانتی ہے نا، میں اسے خوش رکھوں گا۔ بوا پہلے تو حیرانگی سے عدیل کا منہ دیکھنے لگی اور پھر کہنے لگی، ہاں ہاں جانتی ہوں میں تجھے، جیسے تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا ویسے ہی اسے بھی چھوڑ کر چلا جائے گا، پھر یہ بیچاری کیا کرے گی؟ اور میری عمر اب بہت ہو گئی ہے، میں اس کو لے کر در در کی ٹھوکریں نہیں کھا سکتی، اس لیے میں جتنی دیر زندہ ہوں اتنی دیر تو میں اس کی حفاظت کر ہی سکتی ہوں۔ مگر عدیل نے بوا کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا، تجھے چھوڑ کر گیا تو مجھے طرح طرح کی ٹھوکریں کھانی پڑی، تو اندازہ ہوا کہ تو نے کس طرح مشکل سے میرا پیٹ پالا تھا، اس لیے تو میں تیرے پاس ہی واپس آیا تھا، اور میں تبو سے محبت کرتا ہوں، اور جو غلطی کر چکا ہوں اسی کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تو میری بات کا یقین کر اور تبو کو میرے ساتھ بیاہ دے۔ میں تیری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا، اور جیسے تو اس کو اس ظالم دنیا سے بچاتی آئی ہے، میں بھی اس کی ویسے ہی حفاظت کروں گا۔ بوا کو عدیل کی بات کا یقین ہو گیا تو اس نے میرا عدیل کے ساتھ نکاح کروا دیا، اور ہم دونوں کا ماتھا چومتے ہوئے کہنے لگی کہ تم دونوں نے میری اولاد سے بڑھ کر میرا خیال رکھا ہے، اور آج میں نے اپنا بھی فرض پورا کر دیا ہے۔ بس آج سے تم دونوں ایک دوسرے کا ہر حال میں ساتھ دینا، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ تم دونوں کو ہر اس خوشی سے نوازے جو میں نہ دے سکی۔ مجھے عدیل کے ساتھ رہتے ہوئے آج 2 سال ہو گئے ہیں، وہ مجھ سے واقعی میں محبت کرتا ہے اور میرا خیال بھی رکھتا ہے، اور میں بوا عظمیٰ کو دعائیں دیتی رہتی ہوں، جس نے میرے باپ کے ٹھکرانے کے بعد مجھے سہارا دیا تھا اور اپنی سگی اولاد کی طرح ہی مجھے پالا تھا۔